ویڈیو اپلوڈ کی جس میں نے گود لیے ہوئے بچے کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے، اور پھر قرآن مجید کی جو تلاوت ہم ریکارڈنگ کے طور پر سنتے ہیں موبائل فون پہ اور اسی طرح ٹی وی کے اوپر اور دیگر جو آلات ہیں، جدید آلات ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم جو قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، تو اس پر کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے اور کچھ لوگوں نے مجھے توجہ دلائی، تو میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو پوچھی گئی کہ گود لیے ہوئے بچے کے متعلق آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ گود لیے ہوئے بچے کے نام کے ساتھ آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، گود لیے ہوئے بچے کے والد کی جگہ پر والد ہی کا نام لکھا جائے گا جس کا وہ بچہ ہے، اور گود لینے والا شخص اپنا نام والد کے خانے میں نہیں لکھوا سکتا۔ تو ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر کوئی ایسا بچہ ہو کہ جس بچے کا کوئی وارث موجود نہ ہو، جس بچے کا والد معلوم ہی نہ ہو، وہ لاوارث بچہ ہو، اور ہم نے اس بچے کو گود لیا، ایدی سینٹر سے ہم نے لیا یا کسی بھی ادارے سے ہم نے وہ بچہ حاصل کیا، تو اس کا والد تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو والد کے خانے میں پھر ہم کیا نام لکھوائیں؟ کیونکہ بچے کے ڈاکومنٹس تو بنوانے ہیں، اس کے کاغذات بنوائے جائیں گے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کا بے فارم ہے، آگے پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں علماء اور فقہاء کرام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ والد کی جگہ پر والد ہی کا نام لکھا جا سکتا ہے، والد کی جگہ پر کسی اور کا نام نہیں لکھا جا سکتا، چاہے اس کا والد معلوم ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ والد کے خانے کی جگہ پر آپ سرپرست کا خانہ بنوائیں، اور سرپرست کے خانے میں اپنا جو نام ہے وہ بحیثیت سرپرست لکھوائیں۔ آپ والد کے خانے میں کو خالی چھوڑ دیں، یا پھر یہ کہ والد کے خانے میں آپ سرپرست کا خانہ بنوائیں اور بحیثیت سرپرست آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ منہ بولا بیٹا ہو، گود لیا ہوا بیٹا ہو، یہ لاوارث بیٹا ہو، کوئی بھی بچہ ہو، تو اس کو اس کے اصل والد کی طرف ہی منسوب کر کے اسے پکارا جا سکتا ہے، اور کسی دوسرے نام سے اس کو نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن مجید کی تلاوت ریکارڈنگ کے طور پر سننا ہے، تو دیکھیے اس کے سننے کا اجر و ثواب تو ہے، لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں، ان کی شرائط علماء نے لکھی ہیں، آپ نے شاید سنی بھی ہوں، کہ وہ شرائط یہ ہیں کہ جب ریکارڈنگ کے طور پر تلاوت کہیں لگائی گئی ہو تو مکمل توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اس تلاوت کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں ٹی وی پر اگر آپ کو مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، تو پھر آپ نے جب تلاوت لگا لی ہے تو اب اس تلاوت کو آپ نے مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تلاوت لگا دی اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپنی دکان میں ریکارڈنگ کی قرآن مجید کی تلاوت کی ریکارڈنگ آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی پھر آپ گاہک اور کسٹمر کو ڈیل نہیں کر سکتے، پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننا ہے اور توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کی ریکارڈنگ توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سنتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ریکارڈنگ کی تلاوت پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، اسے نیکیاں ضرور ملیں گی۔ البتہ ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لائیو اور براہ راست قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور دوران تلاوت آیت سجدہ آ جاتی ہے تو پھر آیت سجدہ یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ریکارڈنگ کے طور پر جو آپ تلاوت سن رہے ہیں تو چونکہ وہ لائیو نہیں ہوتی، براہ راست نہیں ہوتی، اس لیے اگر آیت سجدہ پڑھی جائے ریکارڈنگ کے طور پر اور سنی جائے تو اس پر سجدہ تلاوت ہے تو یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اور سجدہ تلاوت کے جو احکامات ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔